بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ تین جماعتی اتحاد ہے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے اور بھی گروپ ہیں. ان پر مشتمل ایک حکومت بنی ہے اور اس کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. لیکن ان دو جماعتوں کے درمیان سندھ کی حد تک شدید جھگڑا ہے، لڑائی ہے. ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے. ناظرین، قبل اس کے ہم آگے پڑھیں ایم کیو ایم پر اور پھر پیپلز پارٹی کی لڑائی کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے. ناظرین کرام، وہ بڑا مشہور ہے، ویسے اب یہاں کہنا تو نہیں چاہیے وہ جملہ کہ اٹ کتے کا وائر سنا ہے ہم نے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہیں صلح بھی ہو جائے، لیکن چونکہ دونوں کے مفادات ہیں کراچی اور حیدرآباد میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے. ان کے ساتھ پچھلے 3-4 ادوار میں بھی اکٹھی گورنمنٹ رہی ہے، لیکن نوکریوں کے مسئلے میں، فنڈز کے مسئلے میں اور ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام ہیں ان میں جھگڑوں کی وجہ سے یہ دونوں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی ہیں. اب پھر ان کے درمیان ایک نیا جھگڑا قائم ہو گیا ہے. اب انہوں نے بہت کچھ ریمارکس دیے ہیں ایم کیو ایم لیڈر نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں. پھر وہاں پر سندھ میں جو کوٹا ہے مقرر ہے شہری علاقوں کا اور دیہی علاقوں کا، اس پہ بات ہوئی ہے. تو پھر ان کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے. اب ناصر حسین اور شرجیل محمد نے پریس کانفرنسیں کی ایم کیو کے خلاف، جواباً ایم کیو ایم نے بھی کی. وہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ہم سے معافی مانگے. پیپلز پارٹی یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم ہم سے معافی مانگے اور گورنر جو ہے ٹسوری استعفیٰ دے. یہ اگر صورتحال پیدا ہو گئی تو سندھ میں پھر ایم کیو ایم اور ان دونوں کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان معاملات نہیں چل سکیں گے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مداخلت کریں اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان صلح کرائیں. ابھی تک ایم کیو ایم جو ہے وہ جارحانہ انداز میں پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہے. 54,000-55,000 کے لگ بھگ جو ملازمتیں دی گئی تھی اور کہتے ہیں چوری کھانے ساری ملازمتیں بانٹی گئی، ان پر تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، روک دیا. اور یہ ایم کیو ایم اپنی بڑی فتح قرار دے رہی ہے کہ ہم اب مقامی لوگوں کو نوکریاں دلوائیں گے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی باضابطہ طور پر کوٹا ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا. اور ان کا کہا کہ رابطہ کمیٹی میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو سرکاری نوکری میں ہیں. یعنی ایم کیو ایم میں بھی کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کرتے نوکری سرکار کی ہیں لیکن سیاست بھی کرتے ہیں. ابھی تک کوئی معاملہ طے نہیں ہو پایا کہ کیونکہ ابھی بات آگے بڑھے گی، بلاول بھٹو زرداری تک جائے گی، ممکن ہے آصف علی زرداری تک جائے اور پھر وزیر اعظم بھی مداخلت کریں، ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کرائیں. یہ اگر جھگڑا رہا تو اس کا نقصان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو ہوگا. اور پھر ویسے ایک بات ہے کہ بات زیادہ بڑھنے وہ نہیں دیں گے جن کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طوطے کی جان ہے، وہ پھر ان کو بٹھا دیں گے. لیکن نیچرل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی اکٹھے رہنے والی بات نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی پر وہ کرپشن
اقربا پروری اور لوٹ مار کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ایم کیو ایم بوری بند اور لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے والی اور معیشت کو تباہ کرنے والی جماعت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کریڈٹ نہیں ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک وفاقی حکومت میں شامل ہوتے ہوئے صوبائی حکومت میں بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایم کیو ایم صوبے میں اپوزیشن میں اور پیپلز پارٹی اس وقت وہاں پر کلی مختار ہے، وہ اس وقت سارے کے سارے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، اس کی اپنی حکومت ہے، اس کا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے وہ کسی سے پوچھے۔ تو ممکن ہے شہباز شریف دونوں کو راضی کر دیں، اور پھر اگر راضی نہ ہوئے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ راولپنڈی والے دونوں کو بلا لیں اور دونوں کے کان کھینچیں اور سب ٹھیک ہو جائے۔ اب اس صورتحال میں یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے وسائل بھی دینے پڑیں گے، اور یہ وسائل، ان وسائل کا استعمال جو ہے منصفانہ بھی ہونا چاہیے، حیدرآباد کو بھی ساتھ دے کر چلنا چاہیے۔ کراچی اور حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ اسی طرح ہونا چاہیے جیسا پورے سندھ میں ہو۔ اصل میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سندھ پورے کو کراچی اور حیدرآباد کے لیول پر لایا جائے، ان کے یہاں اتنی ترقی ہو کہ یہ ضلع جو ہیں، یہ سندھ کے دیگر اضلاع، یہ کراچی کے برابر ہو جائیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور دونوں اردو دان طبقہ اور سندھی بولنے والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ باہم مل جل کر کام کریں، تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں گی تو اس سے سندھ کی معاشی حالت بھی خراب ہوگی، اور سندھ میں جو ہے وہ نہ غربت ختم ہو سکے گی، نہ مسائل ختم ہو سکے گی۔ شکریہ۔